دو ملک ہیں جو اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک امریکہ ہے، ظاہر ہے وہ بہت عرصے سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں، بلکہ اس نے بہت ٹائٹ کر رکھا ہے ایران کو، اور وہ پاکستان کو پش کرتا رہا ہے ماضی میں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ایران کے اوپر آپریشن کریں، اور یہ صورتحال جو ہے وہ امریکہ کو سوٹ کرتی ہے. دوسرا ملک انڈیا ہے، اور انڈیا کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے، وہ افغانستان کو پہلے استعمال کر رہا تھا، اب ایران کا فرنٹ اس کے لیے کھل گیا ہے اور اس اپارچونٹی کو وہ بھی اویل کر سکتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیا پاکستان اور ایران کے لیے کشیدگی مناسب رہے گی، اور اگر اس کو کم کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکے گا؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی خوشائند نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے درمیان جو مختلف معتد کمیونیکیشن چینلز ہیں، چاہے اس میں بارڈر سیکیورٹی کا میکنزم ہے، چاہے اس کے اندر آپ کی اعلیٰ سطح کے اوپر تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ متحرک کریں. کیونکہ اگر آپ متحرک نہیں کرتے تو ظاہر ہے دوسرے ممالک اپنے مفادات کے مطابق کام کریں گے. تیسری جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کو بھی اس بات کا فائدہ ہے کہ اگر پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو پھر ایران کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ایرانی سرزمین جو ہے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو دے سکتے ہیں، اور اگر دیں گے تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے. پاکستان نے یہ تمام چیزیں سوچنے کے باوجود آپ نے یہ بہت اہم اور مشکل فیصلہ کیا، اور آپ نے اس کو یہ بات واضح کی کہ یہ فیصلہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے آپ نے در حقیقت دہشت گردوں کے خلاف کیا. دیکھیں، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی دین نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی ریاست ہے. اگر وہ آج پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ کل ایران کے خلاف بھی کام کریں گے، اور پرسوں کسی اور ملک کے خلاف بھی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو دونوں ریاستیں ہیں اس بات کو سمجھیں کہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی ان دونوں کا مشترکہ جو ہے فیصلہ بھی ہے، مشترکہ حکمت عملی بھی درکار کرتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے ممالک اپنی ساتھ کے کیا کہتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق اپنا فائدہ اٹھائیں گے. امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے اس کے اندر ایران کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ اپنی سرزمین اس طرح دیتے رہے اپنے انٹیلیجنس کوآپریشن کے لیے تو پھر ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں کو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، یا ان کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے لیے کچھ رشتے جو ہندوستان کے ساتھ ان کو دیکھنے. یہ ایک فیصلہ ہے، اقتصادی فیصلہ، اقتصادی مستقبل اس خطے کا، یا جو گلوبل سیکیورٹی اس وقت چالیں چلی جا رہی ہیں ان چالوں کے اندر ایران جو اس محور میں پھنسنا چاہتا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران سمجھتا ہے، اور ایران ایک بہت اہم اور ایک جہاں دیدہ ریاست ہے، تو اس لیے ظاہر ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کی مفادات پاکستان کے ساتھ زیادہ منسلک ہے بنسبت باقی ممالک کے ساتھ، اور ہماری اچھائی کو، ہماری تحمل مزاجی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ٹھیک. اچھا بریٹ صاحب، یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ ایران کے اندر مارچ میں الیکشنز ہیں اور پاکستان کے اندر فروری میں الیکشنز ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہونے لگتے ہیں تو انڈیا بھی عموماً اس قسم کی حرکت کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے وہاں اپنے الیکشنز کو بہتر بنا لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران نے پاکستان کو اس لیے چھیڑا ہو کہ اپنے عوام کو مطمئن کر سکے کہ ہم نے تو بڑی بڑی جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں جی، ہم بڑے ملکوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اب ایران کی سلامتی کا سوال ہے، لہذا ہمیں ووٹ دیں، تو کہیں یہ الیکشن سٹنٹ نہ ہو ایران کی طرف سے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ایران کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کا نقصان ہی نقصان ہے پاکستان کے حالات کو خراب کرتے ہوئے، اور پھر آپ آ رہے ہیں ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے تو بڑا کلیئر پالیسی رکھی، نہ آپ کی فوج نہ آپ کے عوام کو ہم نے کوئی کیا. ہم نے اپنے ٹیررسٹ کے خلاف جا کے آپریشن کیا ہے، اور وچ وی ہیو آل دا رائٹ، کیونکہ آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. انڈیا کو الیکشن سٹینڈ میں بہت فائدہ ہوگا کہ ان کے بھی الیکشن آ رہے ہیں. ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ صرف یہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ رہا، کشمیر میں پرابلم نہیں کریٹ کر رہا، بلکہ وہ تو اپنے سب ممالک سے لڑ رہا ہے. افغانستان سے ہماری پرابلم ظاہر ہے وہ بھی انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ایک اور انڈیا نے محاذ کھول لیا کہ ایران میں پرابلم ڈال کے. تو یہ چیزیں سمجھیے کہ یہ حکومت ایران کو سمجھنا چاہیے. دے شوڈ ہیو اے ویری ریشنل اپروچ. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ ایک آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں. پاکستان نے ہر جگہ پر آپ کی سفارت کری، وکالت کرتا ہے، آپ کی سپورٹ کرتا ہے، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہوں یا OIC کے اجلاس ہوں یا مڈل ایسٹ پالیسی ہو. پاکستان کی بڑی ایفرٹ تھی کہ ایون کہ مڈل ایسٹ اور ایران سے تعلقات اچھے وہ بھی ہم نے کیا ہے. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم
کہ ہمارے دوست ممالک کو بھی آگے ایک سٹیپ آنا چاہیے. انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, ترکیہ ہے, اور آف کورس چائنا. دے ہیو ٹو کم اینڈ سی کہ یہ خطے میں یہ ایسی ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر چائنا ہے اس کے اندر, چائنا جو ہے وہ میڈیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ میڈیشن کر رہا ہے چائنا جو ہے, اور وہ پاکستان کو بھی کنوینس کر رہا ہے اور ایران کو بھی کنوینس کر رہا ہے, کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی تو پاکستان اب رکے گا نہیں, اور اس چیز کا چائنا کو احساس ہے, کیونکہ چائنا کے وہاں پہ بھی بزنس انٹرسٹ ہے اور پاکستان کے اندر بھی بزنس انٹرسٹ ہے. تو چائنیز انوالو ہیں اس وقت, لیکن سوال یہ کہ کیا ایرانی کنٹرول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آئی تھنک چائنا کین کنٹرول ایزیلی, اس لیے کہ وہاں پر $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے ان کی, اور وہ آئل بھی ان سے لے رہے ہیں ڈسپائٹ دا سینکشن. انڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے, پاکستان نے تو یہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد وہاں پر ان کی جو بندرگاہ کے اوپر وہ بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے, لیکن امپورٹنٹ ہے او آئی سی, آپ کا جو او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے, ویئر از دیٹ؟ دے ہیو ٹو کم فارورڈ, بجائے اس کے کہ ایکسیشن زیادہ ہو. اور پھر ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ now it is a square level. You have initiated the hostility, so you have to initiate de-escalation also. آپ مذاکرات کی بات کریں, بیک ٹو ڈپلومیسی ہے آپ کے بہت کوئی نہ کوئی, یو کین یوز یور چینل, اور اس کو لے کے چلیں اور اب بتائیں جی کہ there was a misunderstanding. بات یہ کہ جب آپ کی ندامت نہیں ہے, جب آپ کی معذرت نہیں ہے, جب آپ کو اپالوجی نہیں ہے, آپ کو ندامت اس بات کی نہیں کہ آپ نے پاکستان کے سویلین کو شہید کیا, بچوں کو شہید کیا, اور ڈسپائٹ پاکستان بار بار کہہ رہے کہ ہم ایران کی بہت عزت کرتے ہیں, ایران کی عوام کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم بہت ریسٹین شو کر رہے ہیں ہر بار, اور آپ کو دکھا بھی دیا, فزیکل مینیفیسٹیشن بھی کر لی. آئی تھنک دس از اے ٹائم ناؤ, اٹ از اے مورل آبلیگیشن ایران کہ اس کو لے کے چلیں. یہ نقصان دہ ہے, اٹ از ناٹ گڈ فار دس ریجن, اور اس ریجن میں رشیا بھی ہے, چائنا ہے, مڈل ایسٹ ہے, اس کے بعد ٹرکی. یہ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس ملک میں 4 نیوکلیر پاور ہیں, پاکستان, انڈیا, رشیا, چائنا. تو آئی تھنک یہ بڑا وائلیٹائل ایریا ہے, اور اس وقت اس موقع پہ انڈیا کو جتنا انڈیا خوش ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی, کہ اس کو ہمیں کس بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے ڈی ایسکلیشن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. مری صاحب, ایک $10 بلین کا ایک سوال ہے جو آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سوال بڑا سادہ ہے کہ اب بھی اگر ایران باز نہیں آتا اور ایران کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی ہے, تو یہاں سے جو میری انفارمیشن اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سوال بھی نہیں پوچھنا اور فوری طور پر اس کا جواب دینا ہے. اگر ایران کی طرف سے ہوگی حرکت تو پاکستان کا جو رد عمل ہوگا وہ کہیں جنگ تو نہیں چھیڑ دے گا. چھوٹی سی بریک کو بریک کے وہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مری صاحب, اگر اب بھی ایران باز نہیں آتا اور اس کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر دی جاتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان تو اب پیچھے نہیں ہٹے گا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے خطے کے اندر جنگ چھڑ جائے, تو ہونا کیا چاہیے اب؟ دیکھیں, اس کے خطرات تو ہمیشہ رہتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی جنگ جو انہونی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مشکلات کا سبب بنتی ہے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے, اور ایران ایک بہت پریگمیٹک اسٹیٹ ہے, کیونکہ اس تمام تر پالیسی میں اگر آپ دیکھیں جو ایران کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں ہے, انہوں نے ان تمام تر کوششوں کے اندر جہاں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں, جو ان کے خلاف ان کا بیانیہ ہے, سارا کچھ ہے, انہوں نے ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیکس نہیں کیے.